مسیح زماں مہدی دوراں کے خلیفہ رابع مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالی مورخہ 18 دسمبر 1928 کو قادیان دارالامان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرزند جلیل مصلح موعود مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ تھے، جبکہ والدہ حضرت سیدہ مریم بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا تھیں، جو آپ کی پیدائش کے بعد جماعت میں ام طاہر کے نام سے معروف ہوئیں۔ حضرت سیدہ مریم بیگم صاحبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، جو حسینی سادات خانوادے کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی ولادت باسعادت کے دن قادیان میں ریل کی پہلی بار آمد کی وجہ سے جشن کا سا سما تھا۔ آپ نے اپنی تربیت اپنے عظیم والدین کی آغوش میں قادیان کے روحانی اور علمی ماحول میں پائی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم قادیان میں حاصل کی۔ 1944 میں تعلیم الاسلام ہائی اسکول قادیان سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اسی سال مارچ میں آپ کی عظیم المرتبت والدہ کا انتقال ہوا۔ ایف ایس سی گورنمنٹ کالج لاہور سے کی۔ 1944 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا سے خبر پا کر مصلح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور اس دعوے کے اعلان کے لیے دلی، ہوشیارپور، لاہور اور لدھیانے میں جلسے منعقد کیے، تو آپ ان جلسوں میں سوائے لدھیانہ کے جلسے کے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شریک رہے۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی۔ جماعت احمدیہ نے اپنے دائمی مرکز قادیان کو چھوڑ کر پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا، تو اس وقت آپ کو قادیان میں مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے والے خدام کے ساتھ مل کر خدمت کی توفیق ملی۔ 1953 میں جامعۃ المبشرین روا سے آپ نے علوم دینیہ کی اعلیٰ ترین سند شاہد حاصل کی۔ گریجویشن پنجاب یونیورسٹی لاہور سے پرائیویٹ طالب علم کے طور پر کی۔ 1955 میں جب حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ دورہ یورپ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کو پہلے لندن بھجوایا، جہاں آپ لندن یونیورسٹی کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں زیر تعلیم رہے۔ لندن یونیورسٹی سے آپ نے انگلش صوتیات میں مہارت حاصل کی اور 1957 میں لندن سے واپس پاکستان تشریف لائے۔ انگلستان میں اپنے اس قیام کے دوران آپ کو مغربی معاشرے اور اس کے مسائل کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ بچپن کے زمانے میں آپ کو نہایت صحت مند ماحول میسر آیا اور آپ نہایت صحت مندانہ کھیلوں میں حصہ لیتے رہے۔ کبڈی، گھوڑ سواری، نشانہ بازی، سائیکلنگ، اسکواش کے کھیلوں سے خاص دلچسپی رہی۔ کبڈی کے بہترین کھلاڑی تھے۔ بچپن ہی سے آپ کو گھر اور ماحول میں اعلیٰ درجے کا روحانی اور دینی ماحول ملا۔ اپنے عظیم والد کے ساتھ اندرون ہند بہت سے سفروں میں شریک رہے۔ آپ کا نکاح 5 دسمبر 1957 کو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ آصفہ بیگم صاحبہ بن صاحبزادی امت السلام صاحبہ و مرزا رشید احمد صاحب کے ساتھ پڑھایا۔
تقریب رخصتانہ 9 دسمبر کو ہوئی اور 11 دسمبر کو دعوت ولیمہ ہوئی۔ حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب کی خدمات دینیہ کا آغاز بچپن ہی سے ہو جاتا ہے۔ 1958 میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو وقف جدید انجمن احمدیہ کا ناظم ارشاد مقرر فرمایا۔ اس عہدے پر آپ 1982 تک خلیفۃ المسیح الرابع منتخب ہونے تک کام کرتے رہے۔ آپ نے 1966 سے 1969 تک بطور صدر مجلس خدام الاحمدیہ اور 1979 سے 1982 تک بطور صدر مجلس انصار اللہ خدمات سر انجام دیں۔ فضل عمر فاؤنڈیشن کے بنیادی ڈائریکٹرز میں سے تھے۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی روحانی طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کے بھی مسیحا تھے۔ آپ کو ہومیوپیتھی طریقے علاج میں کمال دسترس حاصل تھی۔ مسند خلافت پر فائز ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بیماریوں میں مبتلا لوگ آپ کے حضور حاضر ہو کر خدا کے فضل سے شفا پاتے۔ ہومیوپیتھی کو تو آپ نے MTA پر ہومیوپیتھی کلاس جاری کر کے ہر خس و عام کے لیے آسان کر دیا۔ جلسہ سالانہ پر آپ کی تقاریر کا آغاز 1960 سے ہوا۔ آپ کی پہلی تصنیف مذہب کے نام پر خون 1962 میں منظر عام پر آئی۔ یہ تصنیف خدا کے نام پر مذہبی منافرت اور قتل و غارت گری پر تاریخی تناظر میں ایک مستند دستاویز ہے۔ خلافت ثالثہ کے ایام میں جب جماعت پر 1974 میں ابتلا کے کٹھن لمحات آئے تو آپ خلافت احمدیہ کے شانہ بشانہ خدمت پر مستعد رہے۔ آپ اس وفد میں بھی شامل رہے جو پاکستان کی قومی اسمبلی میں حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی کی قیادت میں پیش ہوتا رہا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی کی وفات پر 10 جون 1982 کو آپ مسیح موعود علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ خلافت رابعہ کا 21 سالہ دور خلافت کی زرعی برکات سے عبارت ہے۔ 10 ستمبر 1982 میں اسپین میں مسجد بشارت کے افتتاح سے لے کر مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کے قیام تک، عالمی بیعت کے آغاز سے لے کر برکینا فاسو میں ریڈیو اسلامک احمدیہ کے قیام تک سینکڑوں منازل ہیں، جن میں سے ہر ایک منزل ہی حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی کی دعاؤں، عزم سمیم اور تائید الہی سے روشن ہے۔ 1991 میں قادیان کے جلسہ سالانہ میں آپ کی آمد قریباً نصف صدی کے تعطل کے بعد ایک صبح نو کا طلوع تھا، جس کی برکت سے ہندوستان میں دعوت اللہ کے راستے آسان تر ہوتے چلے گئے۔ MTA انٹرنیشنل کا آغاز جماعت احمدیہ کے لیے ایک نیا سنگ میل تھا، جس نے دنیا کے 7 بر اعظموں میں تبلیغ و تربیت کے عمل کو تیز تر کر دیا۔ انڈونیشیا میں احمدیت کے آغاز سے لے کر 2000 عیسوی تک آپ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے اس سرزمین کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے نوازا۔ اس کے نتیجے میں انڈونیشیا کی سرزمین بھی آسمانی برکات کی وارث قرار پائی۔ افریقہ کی سرزمین کو بھی آپ کے قدم چومنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ بر اعظم امریکہ کے طول و عرض میں آپ نے متعدد سفر کیے۔ جرمنی اور یورپ کے ممالک کی جماعت احمدیہ کو متعدد بار آپ کے انفاس قدسیہ سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ مشرق بعید کے مختلف ممالک اور بر اعظم آسٹریلیا میں بھی آپ تشریف لے گئے اور وہاں کے احمدی احباب آپ کی ملاقاتوں سے شاد کام ہوئے۔
1984 میں جماعت احمدیہ کے خلاف پاکستان کے ایک آمر حکمران نے ایک آرڈیننس جاری کیا، جس کے نتیجے میں آپ نے برطانیہ ہجرت فرمائی، جہاں 1914 سے جماعت احمدیہ کا مشن قائم تھا۔ آپ نے اپنا مستقر مسجد فضل لندن سے ملحقہ ایک چھوٹی سی رہائش گاہ کو بنایا۔ آپ ہی کے دور خلافت میں مارڈن میں لندن کی سب سے بڑی اور عظیم مسجد بیت الفتوح کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے جماعت کی تربیت کی خاطر تقریر و تحریر کے ساتھ ساتھ نظم کو بھی اپنے جذبات کے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ آپ ایک بلند پایہ خطیب اور صاحب طرز نثر نگار تھے۔ اردو اور انگریزی زبانوں میں انسانی زندگی کے دینی اور دنیاوی مسائل کو نہایت خوبی سے سلجھایا۔ آپ ایک منفرد مصنف تھے۔ اردو اور انگریزی زبان میں آپ کی بلند پایہ تصانیف اسلام کی ایسی تعبیر و توضیح ہیں جو ہر سطح کے ذہن کی تشفی کا باعث ہیں۔ MTA پر آپ کے پروگرامز دنیا بھر میں اپنی نوعیت کے جدا گانہ پروگرام ہیں، جہاں انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جوابات سائل کی تسلی تک دیے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی روزمرہ مصروفیات اور صحت کی خرابی کے باوجود قرآن کریم کا ایک دل نشیں ترجمہ اردو میں فرمایا، جو گزشتہ سال انگلستان کے سالانہ جلسے پر شائع ہوا۔ ترجمے کے ساتھ حضور نے سورتوں کے تعارف میں قرآنی معرف کو اچھوتے انداز میں بیان فرمایا۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی زندگی ایک فرد کی ہی زندگی نہیں تھی، یہ جماعت احمدیہ کے ایک عہد سے عبارت تھی، ایک ایسے عہد سے جہاں سے منزلوں کے نئے نشان ابھرے۔ اے جانے والے جا کہ ہم تیری زندگی کو اپنی زندگیوں کا محور بنائے رکھیں گے، اور جو شمعیں تو نے ہجر کی طویل راہوں پر چلتے ہوئے روشن کی ہیں وہ ہمارے لیے نشان منزل کا کام کرتی رہیں گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ کا خطاب وقف جدید کی اہمیت پیش خدمت ہے۔ یہ خطاب آپ نے مسند خلافت پر متمکن ہونے سے بہت عرصہ پہلے جلسہ سالانہ ربوہ 1960 کے موقع پہ ارشاد فرمایا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وقف جدید کی تحریک سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دیرینہ آرزو کی تعبیر ہے، جو آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔
آج سے 68 برس پہلے حضور علیہ السلام نے اس تحریک کو، یا یوں کہیے کہ اس تحریک کے مفہوم کو جماعت کے سامنے ایک اشتہار کے ذریعے پیش فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، اس عاجز کا ارادہ ہے کہ اشاعت دین اسلام کے لیے ایک ایسا آسن انتظام کیا جائے کہ ممالک ہند میں ہر جگہ ہماری طرف سے واعظ و مناظر مقرر ہوں، کہ ممالک ہند میں ہر جگہ ہماری طرف سے واعظ و مناظر مقرر ہوں اور بندگان خدا کو دعوت حق کریں تا حجت اسلام تمام روئے زمین پر پوری ہو۔ لیکن اس ضعف اور قلت کی حالت میں ابھی یہ ارادہ کامل طور پر انجام پذیر نہیں ہو سکتا۔ تو مشیت عز یہی تھی کہ حضور کا یہ مبارک ارادہ اس وقت انجام پذیر نہ ہو، لیکن خدا تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق جب اس ارادہ نبوی کے کامل طور پر ظہور پذیر ہونے کا وقت آیا تو آپ ہی کے ایک خلیفہ نے، ایک مسلم موعود خلیفہ نے آج سے 3 برس پہلے اس تحریک کا یوں آغاز فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، ہماری جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ترقی کرنا چاہتی ہے تو اس کو اس قسم کے وقف جاری کرنے پڑیں گے اور چاروں طرف رشد و اصلاح کا جال پھیلانا پڑے گا، یہاں تک کہ پنجاب کا کوئی گوشہ اور مقام ایسا نہ رہے جہاں رشد و اصلاح کی کوئی شاخ نہ ہو۔ دیکھیے، مفہوم وہی ہے، صرف الفاظ ہی کا فرق ہے، اور یہ وہی تحریک ہے جو دراصل سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آج سے 68 برس پہلے جاری فرمائی تھی۔ اور یہ تحریک خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بن سعید عزیز نے اسے جاری کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ یہ کام خدا تعالیٰ کا ہے اور ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ میرے دل میں چونکہ خدا تعالیٰ نے یہ تحریک ڈالی ہے، اس لیے خواہ مجھے اپنے مکان بیچنے پڑیں، کپڑے بیچنے پڑیں، میں اس فرض کو تب بھی پورا کروں گا۔ اگر جماعت کا ایک فرد بھی میرا ساتھ نہ دے، خدا تعالیٰ ان لوگوں کو الگ کر دے گا جو میرا ساتھ نہیں دے رہے، اور میری مدد کے لیے فرشتے آسمان سے اتارے گا۔ پس وقت جدید ایک آسمانی آواز ہے جسے مسلم موعود کے ہاتھوں ہم ظاہری صورت میں پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں، مگر یہ صرف آسمان کی آواز نہیں، یہ زمین کا بھی تقاضا ہے اور بڑا پرزور تقاضا ہے۔ آج جماعت احمدیہ کے مسائل سائل کی صدا کی طرح اسی قسم کی ایک تحریک کے جاری ہونے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ازل سے خدا تعالیٰ کا یہی طریق جاری رہا ہے کہ جو قوم ایک ترقی یافتہ مقام پر پہنچنے کے بعد اس مقام پر ٹھہرنے کے لیے جد و جہد نہیں کرتی، وہ ہمیشہ ان ترقی یافتہ مقاموں سے گرا دی جایا کرتی ہے۔ آپ تاریخ عالم پر نگاہ ڈال کر دیکھیے کہ گزشتہ زمانوں میں گزشتہ سے زمانے نے کیا سلوک کیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھیے کہ کس طرح انبیاء نے اس پسماندہ قوم کو اٹھا کر ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام تک پہنچا دیا تھا۔ نبی کے بعد نبی آیا اور نبی کے بعد نبی گزر گیا، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو جو ایک پسماندہ قوم تھی اس کو ایسے اعلیٰ اور عرفہ مقام تک پہنچایا کہ خود خدا تعالیٰ نے انہیں مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے بندو، آج میں نے تمہیں تمام جہان پر فضیلت دے دی ہے، فضلتکم علی العالمین، کہ آج بنی نوع انسان میں تجھ سے زیادہ فضیلت والی کوئی قوم نہیں۔ لیکن اس قوم نے جب اپنی جد و جہد کے پر سمیٹ لیے، جب انہوں نے اپنی تربیت چھوڑ دی، جب انہوں نے کوشش ترک کر دی، تو وہی قوم دیکھیے کتنی بلندیوں سے گرتی ہے، اتنی بلندیوں سے گری اور خدا کی نظر سے، خدا کی رضا کی آنکھ سے اتنا گر گئی کہ خود اسی خدا نے جسے انہیں کبھی سارے جہان پر فضیلت دی تھی، ان کو تمام زبانوں کے لیے عبرت بنا دیا، اور آنے والی قومیں ان پر لعنت کرنے لگے۔ اور سورہ فاتحہ میں خدا نے ان کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہی لوگ ہیں، وہی افضل قوم ہے کہ جو آج مغضوب علیہم والضالین میں شمار بن گئی ہے۔ اس لیے اگرچہ یہ صحیح ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہماری تربیت کی اور ہمیں اٹھایا اور بلند کیا، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس بلند مقام پر قائم رکھتے رہیں،
ضروری ہے کہ ہم جد و جہد کریں، ضروری ہے کہ ہم قربانیاں دیں اور اس مقام کو قائم رکھیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ مسلمانوں سے زیادہ خدا کو کس سے پیار ہو سکتا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرب کی پسماندہ قوم کو اتنا اٹھایا، ایسے شاندار مقامات دکھائے کہ ثریا ان کے پاؤں چومنے لگے، لیکن وہی قوم تھی، وہی لوگ تھے جو کبھی آسمان سے باتیں کیا کرتے، لیکن جب انہوں نے اپنی تربیت کی آنکھیں بند کر لی اور نگرانی کی آنکھیں بند کر لی اور تربیت کی کوشش بند کر دی، تو وہ لوگ دیکھیے گرتے گرتے کیسا گرے کہ ثریا پر اپنا ایمان کو چھوڑ دیا، ثریا پر اپنا ایمان چھوڑا ہے اور تاسو سرا میں جا گرے، اور ایسا گرے کہ سمسہار دانگ عالم میں ان کے پرزے اڑ گئے۔ اس لیے آپ کو ان مسلمانوں سے زیادہ پیارے، اور آپ خدا تعالیٰ کو ان مسلمانوں سے زیادہ پیارے نہیں ہو سکتے۔ آپ کو بھی اپنی نگرانی کرنی پڑے گی، اور بڑی سخت نگرانی کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی، اور بڑی سخت جد و جہد کرنی پڑے گی، کیونکہ ترقیات کو حاصل کرنا اگرچہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور لیکن ترقیات کو قائم رکھنا غالباً اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یہ ایک بڑا ہی سخت مقام ہے، بڑا ہی سخت اور کٹھن کام ہے۔ اس لیے جب تک آپ اس کام کو نہایت دیانتداری کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور جد و جہد کے ساتھ اور محنت کے ساتھ ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کی فلاح کے راستے نہیں کھل سکتے، اس وقت تک آپ کی ترقیات کی ضمانت نہیں لی جا سکتی۔ مجھے وقف جدید کے سلسلے میں پاکستان کی مختلف جماعتوں کا دورہ کرنے کا اتفاق ہوا ہے، اور میں نہایت ہی درد بھرے دل کے ساتھ آپ کے سامنے آج یہ بیان کرتا ہوں کہ ہماری تربیتی حالت ایک خطرناک حد تک گر چکی ہے۔ ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ جس کے وقت کے آنے کے بعد خطرے کا الارم بج جانا چاہیے، اور فضا میں یہ خطرے کا الارم بج رہا ہے، لیکن وہ کان جو سننے کے عادی نہیں وہ اب بھی نہیں سن رہے، اور وہ کان جو سننے کے عادی ہیں انہوں نے آج سے 3 سال پہلے اس الارم کو سنا اور یہ اعلان کیا کہ میں وقف جدید کی تحریک کو اس لیے جاری کرتا ہوں کہ تا جماعت زندہ رہے اور تا جماعت تربیت کی ضمانت لی جا سکے۔ حضور علیہ السلام، حضور ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کے دل پر دراصل یہ تحریک خدا تعالیٰ ہی نے القاء کی تھی، اور اس القاء کے نتیجے میں وہ ذکی غلام، وہ امام، وہ ذہین و فہیم دماغ جماعت کے ساتھ جماعت سے یوں گویا ہوا کہ بس تو یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے اور ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ میرے دل میں چونکہ خدا تعالیٰ نے یہ تحریک ڈالی ہے، اس لیے خواہ مجھے اپنے مکان بیچنے پڑیں، کپڑے بیچنے پڑیں، میں تب بھی اپنے اس فرض کو پورا کروں گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں پس میں اتمام حجت کے لیے ایک بار پھر اعلان کرتا ہوں تاکہ مالی امداد کی طرف بھی لوگوں کو توجہ ہو اور وقت کی طرف بھی لوگوں کو توجہ ہو۔ جماعت کی طرف سے جو مختلف خطوط محصول ہو رہے ہیں، کہ دوروں کے علاوہ وہ خطوط بھی اس امر پر بڑی وضاحت کے ساتھ روشن ڈال رہے ہیں کہ جماعت کی تربیتی حالت اس وقت نہایت ہی خطرناک حد تک گر چکی ہے۔ بہت سی ایسی جماعتیں بھی ہیں، آپ میں سے کئی لوگ یہ سن کر تعجب کریں گے کہ بہت سی ایسی جماعتیں بھی ہیں جن میں با جماعت نماز تک کا انتظام نہیں رہا۔ ہمارا دیانت کا معیار گر چکا ہے، ہمارا تقویٰ کا معیار گر چکا ہے، ہمارا سچ کا معیار گر چکا ہے، اور ایسے ایسے خطرناک مرضوں نے ہمارے اندر پنجے گاڑ لیے ہیں کہ جن مرضوں کے ہوتے ہوئے کوئی اس سے جماعت سے اس منتری اس پر ترقی نہیں کر سکتا۔ نفاق کی لعنت بھی ہمیں داخل ہو چکی ہے۔ کئی ایسی جماعتیں ہیں جن کو دیکھ کر دل کٹ جاتا ہے، دیکھ کر کہ نفاق کے کلہاڑوں نے ان کے دلوں کو دوئم کر کے رکھ دیا۔ خدا تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہوا کرتا ہے الہی قوم جماعتوں پر کہ وہ ان کے دلوں کو محبت سے باندھ دیا کرتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے قرآن کریم کی تلاوت میں سنا تھا کہ الف بین قلوبکم، کہ اس نے تم پر فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ اے مسلمانوں اس نے تم پر اتنا احسان کیا کہ تمہارے دلوں کو محبت کے دھاگوں سے، مضبوط رسوں سے جکڑ دیا اور تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا بڑا بھاری احسان ہوا کرتا ہے، اور دراصل تمام الہی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں
اسی محبت کے سہارے بڑھا کرتی ہیں، اسی محبت کے سہارے پنپا کرتی ہیں اور پھیلا کرتی ہیں، اور ایک جان ہو کر، ایک دل ہو کر، ایک قبلے کی طرف کھڑے ہو کر کام کیا کرتی ہیں۔ اور جب نفاق کے دان ان محبت کے رسوں کو بودا کر دیتے ہیں، تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ جب یہ سیمنٹ بودا ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، جس طرح بعض دفعہ موسلا دھار بارش بعض مکانوں میں بڑے بڑے گھاؤ ڈال دیا کرتا ہے، ڈال دیا کرتی ہے، اور سڑکوں پر گہرے شگاف پڑ جایا کرتے ہیں، اسی طرح جب زمانے کے مصائب، زمانے کے ستم اور شیطانی طاقتیں ان محبت کے رسوں کو بودا کر دیتی ہیں، اس سیمنٹ کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی شاندار مذاہب کی عمارتیں دھڑام سے زمین پر آ رہتی ہیں اور مردوں کو ڈھیر بن جایا کرتی ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر وہ محبت قائم کریں، وہ خلوص قائم کریں، جس خلوص اور محبت کو قائم کرنے کے لیے انبیاء دنیا میں آیا کرتے ہیں، جس خلوص اور محبت کے ذریعے ہی انبیاء کی جماعتیں ترقی کیا کرتی ہیں۔ لیکن نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بہت سی جماعتیں ہیں جو ذونیم ہو چکی ہیں، ہماری بہت سی جماعتیں ہیں جن کے کئی حصے بڑھ چکے ہیں۔ میں نے ایک ایسی جماعت بھی دیکھی، اور میں اپنے غم کا اظہار نہیں کر سکتا اس جماعت کے متعلق، کہ جس جماعت کے لوگوں کے ایک حصے نے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنی ترک کر دی تھی، صرف اس لیے کہ ان کا کسی امیر سے یا پریزیڈنٹ سے سیکٹری مارک سے اختلاف، اور ایسی اور بھی مثالیں ہوں گی۔ میں ہر جماعت میں نہیں گیا، لیکن بعض جماعتوں کو میں نے دیکھا ہے، اور ایسی کئی مثالیں میرے سامنے آتی رہی۔ تو یہ امور ایسے نہیں ہیں کہ جن امور کو دیکھنے کے بعد ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں، ہم یہ دعوے کرتے رہیں کہ ہمیں مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، ہم یہ دعوے کرتے رہیں کہ ہمیں خدا اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور پھر یہ دعوے دنیا کے سامنے پیش کریں، اور بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کریں، اور بڑی بڑی گویا کہ تقاریر میں اپنے کاموں کا اظہار کریں، اپنی کوششوں کا اظہار کریں، اور کہیں کہ ہم ساری دنیا کو مسلمان بنا رہے ہیں، اور جب مڑ کر دیکھیں، جب گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، تو ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے اندر بعض گہرے مرضوں نے دخل دے دیا ہے، ناخن گاڑ لیے ہیں، اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ اگر ابھی سے ہم نے ان کی بے فکنی نہ کی تو یقیناً یہ رفتار احمدیت کی قائم نہیں رہ سکتی، یہ گرے گی اور گر رہی ہے۔ اگر ہم نے ابھی سے اپنے ان مسائل کی طرف توجہ نہ دی اور ان مرضوں کو جڑوں سے اکھیڑ کے نہ پھینک دیا، تو پھر احمدیت کی ترقی کی ضمانت نہیں لی جا سکتی۔ احمدیت کی ترقی تو ضرور ہوگی، یہ میں نے کیا کہا کہ احمدیت کی ترقی کی ضمانت نہیں لی جا سکتی، لیکن ہاں یہ ضمانت نہیں لی جا سکتی کہ ہم ہی وہ لوگ ہوں گے جو ترقی کریں گے۔ احمدیت کا زندگی بخش پیمانہ ضرور چلے گا، یہ پیمانہ جو چکر میں آیا ہے یہ چلے گا اور قوموں کو زندہ کرے گا، لیکن اگر ہم نے اس پیمانے کی طرف توجہ نہ دی، اگر ہم نے محنت اور جد و جہد کے ساتھ اس کو نہ چلایا، تو یہ چلتے چلتے رک جائے گا، اور رک کر چلے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے سیراب نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے فیضیاب نہ ہوں، اور دوسری قومیں، باہر سے آنے والی قومیں، دیر سے آنے والی قومیں آئیں اور اس پیالے سے فیضیاب ہو کر زندگی کی لذت حاصل کریں۔ اس لیے ضروری ہے، توجہ کے قابل چیز ہے، توجہ کریں اور سوچیں اور غور کریں کہ وہ کون سا نظام ہے ہمارے اندر جو ہماری زندگی کی ضمانت لے سکتا ہے، وہ کون سا نظام ہے جو ہماری دیہاتی جماعتوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ نظام در حقیقت وقف جدیدی کا نظام ہے جو تمام دیہاتی جماعتوں میں ایک جال کی طرح پھیل جائے گا۔ اگر جماعت توجہ کرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نظام ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر قریے میں پہنچے گا، ہر گھر کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں گے، اور ان احمدیوں کو بیدار کیا جائے گا جو آج غافل ہو رہے ہیں، ان احمدیوں کو بیدار کیا جائے گا، اور وہ خطرے کا الارم سنایا جائے گا جو خطرے کا الارم آج فضا میں بج رہا ہے۔ بس آج ہمارے پاس اتنے افراد نہیں ہیں کہ ہم ان کو آسانی کے ساتھ ضائع کر سکیں۔ ہماری تعداد تھوڑی ہے، کام بہت زیادہ۔ ایک ہمالا پہاڑ ہے جو ہمارے سروں پر کھڑا ہے، اور اس کو اٹھانے کی بظاہر ہمیں سخت نظر نہیں آتی۔ اتنا کام ہے کہ اس کے خیال سے دل کانپنے لگتا ہے۔ آج وقت تو یہ تھا کہ ہم اپنے بچے کو آواز دے کر بلا لیتے اور کہتے کہ آؤ اور مسیح موعود کا اس بوجھ اٹھانے میں ہاتھ بٹاؤ، آؤ اور مسیح موعود کی مومد
اور ہواری بن جاؤ، آپ کے انصار میں داخل ہو جاؤ۔ تو جائیے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور ان کا راستہ وہ ہے جو احمدیت سے دور جا رہا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ ہمارے اولادیں تعلیم تو حاصل کر رہی ہیں لیکن خالصتاً دنیاوی تعلیم، ان کو دین سے کوئی لگاؤ باقی نہیں رہا۔ یہ دیکھیں اور پھر دیکھنے کے باوجود اور باوجود ان دعووں کو کہ ہم نے ساری دنیا کی تربیت کرنی ہے، باوجود یہ دیکھنے کے کہ ہم اپنی اولاد کی بھی تربیت نہیں کر سکتے، اگر ہم یہ دعوے کریں تو ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کس عمل سے ان دعووں کو سچا کر دکھائیں گے؟ اس لیے ضرورت ہے غور کرنے کی، سوچنے کی۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر اس تحریک کو زندہ کرنے کے لیے جدوجہد کریں جو تحریک اسلام کی زندگی کے لیے کوشش کر رہی ہے، جو تحریک آج احمدیت کی تربیت کی ضمانت دے رہی ہے۔ وقت کم ہے، کام زیادہ ہے، تو اے میرے بزرگوں، اے میرے بھائیوں اور بچوں، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، خوابوں کی دنیا میں نہ رہو اور عمل کے میدان میں اترو۔ اے میرے بھائیوں اور اے میرے بزرگوں، اے بچوں، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، خوابوں کی دنیا میں نہ رہو اور عمل کے میدان میں اتراؤ کہ عمل ہی زندگی ہے اور عمل کے علاوہ سارے افسانے ہیں، ساری خوابیں ہیں اور کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اگر ہم نے زندہ رہنا ہے، اگر ہم نے دنیا کو فتح کرنا ہے، جیسے کہ ضرور احمدیت نے زندہ رہنا ہے اور احمدیت نے دنیا کو فتح کرنا ہے، تو ہمیں حقیقت کے میدان پہ اترنا پڑے گا۔ ہمیں ترقیات کرنی ہوں گی لیکن نیچے اتر کر، میدانوں میں جدوجہد اور محنت کرنے کے بعد، راتیں جاگنے کے بعد اور پسینے کو خون کی طرح بہانے، خون کو پسینے کی طرح بہانے کے بعد۔ کسی عربی شاعر کا مجھے شعر یاد آ گیا کہ من بلغ العلا سہر الليالي، کہ بلندیوں تک پہنچا تو جایا کرتا ہے، لوگ پہنچتے رہے ہیں پہلے بھی، لیکن وہی لوگ بلندیوں تک پہنچا کرتے ہیں جو راتوں کو جاگ کر صبح کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے راتوں کو جاگنے کا وقت ہے اور بڑی محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہے تاکہ احمدیت اپنے پہلی سی روش پر دوبارہ گامزن ہو جائے۔ وہی روش ہم اختیار کر لیں جو مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کی تھی، وہی خلوص ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، وہی محبت، وہی یگانگت، وہ سب چیزیں جب تک ہم دوبارہ نہ لے لیں گے، جب تک ہم انہیں سینے سے چمٹا نہ لیں گے ان خوبیوں کو جو صحابہ کے اندر ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، اس وقت تک احمدیت کی ترقی کی ضمانت نہیں لی جا سکتی۔ وقف جدید کی تحریک اسی کام کو جاری کرنے کے لیے، اسی کام کو جماعت میں راسخ کرنے کے لیے جاری کی گئی ہے۔ اس لیے تحریک دراصل جماعت کی زندگی کے مترادف ہے۔ جماعت کی زندگی اور وقف جدید کی زندگی آج ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اس لیے میں آپ سے پھر یہ درخواست کروں گا، بڑے عجز سے درخواست کروں گا، اور یہ درخواست میں اپنے دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے کر رہا ہوں کہ جدوجہد کیجیے، جانفشانی کیجیے، کوشش کیجیے، اپنی جماعتوں کو ان اعلیٰ معیار پر قائم کریں اور لے کر آئیں جو معیار روحانی جماعتوں کو ہوا کرتا ہے۔ اور جب یہ معیار پیدا ہو جائے گا تو پھر احمدیت کی فتح میں اور زیادہ دیر نہیں ہوگی۔ ہم خود ٹال رہے ہیں احمدیت کی فتح کا وقت، ہم خود ٹال رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے قادیان کی واپسی کا وقت۔ ہمارا برا امام ہمیں بیمار ہے، وہ امام جس نے راتیں ہمارے لیے جاگ کے کاٹی، وہ امام جس نے ساری عمر ہماری زندگی ہلاک کر دی، وہ امام ہمیں بیمار ہے اور بوڑھا ہے اور قادیان کی محبت میں تڑپ رہا ہے اور بے قرار ہے۔ اس امام کی چیخیں کل آپ نے سنی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا دل نہیں ہل رہا۔ اٹھیں، اپنے دل کو ہلائیں اور افسانوی رنگ میں دل کو نہ ہلائیں، اس طرح نہ روئیں جس طرح لوگ ناول اور قصے پڑھ کے رویا کرتے ہیں، بلکہ اس طرح روئیں جس طرح مومن کی آنکھوں راتوں کو ٹھٹ کر بہا کرتے ہیں۔ اپنے دل کو اس غم میں ہلاک کریں، کوشش کریں اپنے اندر غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کریں، وہ تبدیلیاں پیدا کریں جو ہمارے امام ہم سے چاہتا ہے۔ پھر دیکھیں گے قادیان کس طرح دوڑتا ہوا آپ کی طرف آئے گا۔ آپ کو قادیان نہیں جانا پڑے گا، قادیان آپ کے پاس آئے گا اور یقیناً آئے گا۔ وقت ضرورت ہے صرف تبدیلی کی، وہ اس پاک تبدیلی کی جس کو پیدا کرنے کے لیے مسیح موعود علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ دیکھیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھیے کس محبت سے جماعت کو نصیحت فرماتے ہیں حضور۔ دیکھو جنہوں نے انبیاء کا وقت پایا، انہوں نے دین کی اشاعت کے لیے کیسی کیسی جانفشانیاں کی۔ دیکھو جنہوں نے انبیاء کا وقت پایا، انہوں نے دین کی اشاعت کے لیے کیسی کیسی جانفشانیاں کی۔ جیسے ایک مالدار نے دین کی راہ میں اپنا پیارا مال حاضر کیا، ایسا ہی ایک فقیر دریوزہ گر نے اپنے مرغوب ٹکڑوں سے بھری ہوئی زنبیل پیش کر دی، اور ایسا ہی کیا گیا۔ ایسا ہی ایک فقیر دریوزہ گر نے اپنے مرغوب ٹکڑوں سے بھری ہوئی زنبیل پیش کر دی
اور ایسا ہی کیے گئے جب تک کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے فتح کا وقت آ گیا۔ مسلمان بننا آسان کام نہیں، مومن کا لقب پانا سہل نہیں۔ سو اے لوگو، اگر تم میں وہ راستے کی روح ہے جو مومنوں کو دی جاتی ہے، پر دیکھ رہا ہے کہ تم اس پیغام کو سن کر کیا جواب دیتے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ نیکی حاصل کرنے کی فکر کیجیے اور اس تحریک کو زندہ کیجیے۔ میں پھر یہی کہوں گا اور بار بار یہی کہوں گا کہ اس تحریک کو زندہ کیجیے جو آپ کے اندر نیکی کو قائم اور راسخ کرنے کے لیے جاری کی گئی ہے۔ وقت جدید کی تحریک خدا تعالیٰ کے فضل سے اس بارے میں نہایت ہی کامیاب ثابت ہو رہی ہے اور خدا کے فضل سے اس کے غیر معمولی نتائج نکل رہے ہیں۔ بعض ایسی جماعتیں بھی تھیں کہ جہاں جب وقف جدید کا معلم ابھی نہیں گیا تھا تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہاں ان کے ہمارے جائزے کے مطابق مساجد نہیں تھیں، پریزیڈنٹ تھا، سیکٹری مال تھا، لیکن کوئی رجسٹر نہیں تھا، کوئی حساب نہیں تھا، کوئی چندہ نہیں تھا۔ اس کے متعلق ہمارے پہلے جائزے کی رپورٹ یہ ہے کہ جماعت کا نام صرف اس رپورٹ میں تھا جس کے ذریعے قیام ہوا، ورنہ حقیقت میں اس کا وجود عملی رنگ میں کچھ نہ تھا، نہ کوئی نماز و جماعت، نہ جمعہ، نہ چندہ، نہ بجٹ، نہ رسید بک، نہ روز نامچہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معلم کے جانے کے بعد یہ سب کام مکمل ہوا، جماعت کی کیفیت بدل گئی اور اب اس جماعت کی آخری رپورٹ یہ ہے کہ باقاعدہ نماز وجود بن چکا ہے، جماعت کا ایک باقاعدہ وجود بن چکا ہے، چندہ ادا کیا جاتا ہے، 5 نمازیں با جماعت، بلکہ تہجد تک کی نماز بھی با جماعت ہوتی ہے اور اس میں اکثر وہ چھوٹی سی جماعت ہے 15 افراد کی، تو اس میں اکثر 4 افراد شریک ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ خدا تعالیٰ نے فضل سے وقف جدید کے ایک معمولی کم تعلیم کے معلم نے خدا کے فضل سے کیسی تبدیلی پیدا کی۔ دراصل یہ تبدیلی اس نے نہیں کی بلکہ اس خدا علیم و حکیم اور قادر مطلق نے کی جس کے ایما پر یہ تحریک جاری کی گئی تھی۔ اور ایک سیکرٹری مال نے ابھی کچھ ہی دیر ہی مجھ سے ذکر کیا کہ وقف جدید کا معلم جب وہاں مقرر ہوا تھا تو اس سے پہلے اس جماعت کا یہ حال تھا کہ باوجود 1000 کوشش کے وہاں سالانہ 1000 سے زیادہ بجٹ نہیں ہوا تھا، لیکن اس 2 سال کے اندر ہی اس جماعت کا بجٹ 5000 روپے تک پہنچ گیا۔ تو دیکھیے آپ کے چندے بھی بڑھ جائیں گے، آپ کی اخلاقی حالت بھی درست ہو جائے گی۔ دراصل ہماری جماعت دیہاتی جماعت ہے اور جماعت دیہاتی جماعتوں کی تربیت پر ہماری ترقی منحصر ہے۔ ہماری شہری جماعتیں بہت ہی تھوڑی ہیں نسبت کے لحاظ سے، اور جب تک ہم دیہاتی جماعتوں کی طرف توجہ نہ کریں گے، جب تک ہم اپنا رخ خاص طور پر دیہات کی طرف نہیں پھیریں گے، اس وقت تک ہم حقیقت میں اس رفتار سے ترقی نہیں کر سکتے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ ڈر ہے کہ کہیں تنزل وقت سے پہلے تنزل نہ شروع ہو جائے، جس کی خدا تعالیٰ جس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو ہم اس رفتار سے ترقی نہیں کر سکتے جس رفتار سے ترقی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھیں ہماری رفتار کیا ہے، ہمارے حالات کیا ہیں، کام ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ چیزیں 1 اور 1 2 کی طرح غور کرنے کے لائق ہیں اور نتائج بھی 1 اور 1 2 ہی کی طرح نکلتے ہیں۔ ہماری مثال یا ہمارے بعض حصوں کی مثال مجھے یوں کہنا چاہیے تو ایسی ہی ہو گئی ہے جیسے کوئی چین کے سفر کا ارادہ کرے اور پیدل نکلے اور گھر سے 2 ہی قدم جائے اور تھکے اور ماندہ ہو جائے اور لیٹ جائے اور شاید یہ خیال کرے کہ لوگ آئیں گے اور اسے دبائیں گے کیونکہ بہت تھک گیا اور اس نے بہت کام کیا۔ ایک ایسا شخص اگر چین پہنچ سکتا ہے تو ہم بھی ان مقامات کو حاصل کر لیں گے جن مقامات کو حاصل کرنا ہمارے مقدر میں لکھا گیا ہے، یہ احمدیت کے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ اگر ہماری رفتار یہی رہی، اگر ہمارے اطوار یہی رہے، اگر ہم نے اپنے اعمال کی نگرانی اسی طرح کی جس طرح اس وقت تک ہوتی رہی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے طور کو بدلیں، ہم اپنے طریق کو بدلیں اور ایک ایسا ٹھوس دیہاتی تربیت کا نظام جاری کریں جو ہمارے افراد کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے
ہماری جماعت حقیقت میں، جیسے کہ حضرت میاں شریف احمد صاحب کی نظم میں آپ نے سنا ہے، حقیقت میں بہت ہی تھوڑی ہے. اتنی تھوڑی ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی تھوڑی ہے. لاکھوں لاکھ کی جماعت میں سے اس وقت تک صرف 17 لاکھ آدمی چندہ دے رہے ہیں. 10-12 لاکھ سے کم نہیں ہیں ہم پاکستان میں، اور صرف 17 لاکھ چندہ دے رہے ہیں، اور 17,000 چندہ دے رہے ہیں. اور 17,000 میں سے صرف چند ہی ہوں گے، یا میں سمجھتا ہوں کہ 30-40% سے زیادہ نہیں ہوں گے جو پورا اپنی نسبت کے مطابق چندہ دیتے ہیں. تو یہ حالات قابل غور ہیں، معمولی بات نہیں. ہمارے پہ بوجھ ہے 10 لاکھ جماعت کا. توقع ہم سے یہ کی جاتی ہے کہ ہم 10 لاکھ کا کام کریں گے، لیکن عملاً ہم میں سے صرف چند ہزار کام کر رہے ہیں. تو تحریک وقف جدید خدا کے فضل سے اس لحاظ سے بھی کامیاب ثابت ہو رہی ہے. اس کے ذریعے ہمارے چندے بڑھ رہے ہیں، اور وہ دیہات جان سے کبھی کوئی چندہ ادا نہیں ہوا تھا. وقف جدید کے معلم کے جانے کے بعد خدا کے فضل سے وہ باقاعدہ چندہ دہندہ بن گئی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور بعض صاحب حیثیت دوست بھی یہ کہتے ہیں کہ وقف جدید کا چندہ تو صرف 6 روپے ہے، حضور نے 6 ہی کی تحریک کی تھی، بس ہم نے یہ چندہ ادا کر دیا اور ہم اس فرض سے سبکدوش ہو گئے. اور آپ حیران ہوں گے کہ وقف جدید کا چندہ دینے والے جو 50 روپے سے زائد چندہ دیتے ہیں صرف 77 ہیں اس لاکھوں کی جماعت میں، اور ایسے افراد جو 500 سے زائد چندہ دیتے ہیں وہ صرف 8 ہیں، اور ایسے افراد جن کا چندہ 1000 روپے سے زائد ہے وہ ساری بھرپور جماعت میں صرف 2 ہیں. ایک کراچی کے شیخ عبدالحفیظ صاحب اور ایک لاہور کے چودھری فتح محمد صاحب ہری کے ٹرانسپورٹ والے. تو یہ حالت تسلی بخش نہیں. اور جب بھی دوست 6 پر زور دیتے ہیں تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک میراثی اور ایک چور چودھری نے اکٹھا سفر کیا، کشتی پر وہ جا رہے تھے. میراثی کھودا تھا، اس کی داڑھی پر صرف 2-4 بال تھے، اور چودھری کی داڑھی پوری بھری ہوئی تھی. تو کشتی بھون میں پھنسنے لگی، اور ملاح نے کہا کہ چودھری جی، لوگوں سے اعلان کیا کہ لوگ خضر پیر کی خیرات کچھ نہ کچھ ڈال دیں. تو چودھری کو مذاق کی سوجی، اور اس نے اس میراثی سے مخاطب ہو کر کہا کہ آؤ کیوں نہ ہم اپنی داڑھی کے 2-4 بال اس دریا میں پھینک دیں. وہ جانتا تھا کہ اس کے 2-4 ہی بال ہیں. میراثی سمجھ گیا اور اس نے برجستہ جواب دیا کہ چودھری جی چون ویل ہے کیڑا پلولا پوتر ہے، یہ ساری داڑھی نہ پوٹ کے سٹ کر. ایک لطیفہ ہے، اس میں ہنسی آتی ہے، لیکن اس لطیفے کا اطلاق اگر آپ جماعت اور اسلام کے مسائل پر کر کے دیکھیں تو یہ لطیفہ نہیں رہتا بلکہ ایک دردناک حقیقت بن جاتا ہے. خدا کی قسم آج 6 کا وقت نہیں ہے، خدا کی قسم ہی آج وقت ہے کہ ہم اپنا سب کچھ لا کر دین کے حوالے کر دیں. آج وقت ہے کہ خدا تعالیٰ جس نے ہمیں سب کچھ دیا تھا، جس نے ہمیں پیدا کیا، بڑا کیا، یہ زمین و آسمان ہمارے لیے مسخر کر دیا، اس خدا کی دی ہوئی چیزیں اسے لوٹا دیں. وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے نہیں مانگتا، عارضی طور پر قرض کے طور پر مانگتا ہے. خدا کی دی ہوئی چیزیں اسے لوٹا دیں، وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے نہیں مانگتا، عارضی طور پر قرض کے طور پر مانگتا ہے، اور پھر اسے واپس کرے گا اور بہت بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا. تو ہم مالک حقیقی کا انکار کر رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کبھی جماعت پر کچھ فرض مقرر نہیں کیا، بلکہ حضور جماعت کے خلاف اور جماعت کی محبت سے توقع رکھا کرتے تھے کہ جماعت بڑھ چڑھ کر قربانیاں کرے. جیسا کہ حضور کے متعلق حضور کی ایک تحریر، ایک مبارک تحریر پڑھ کر میں آپ کو سناتا ہوں. حضور مخاطب کر کے جماعت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ مجھے اب الفاظ میرے پاس یاد نہیں، لیکن چند ایک الفاظ حضور کے میرے ذہن میں ہیں وہ میں سنا دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے عزیزو، میرے پیارو، میرے درخت وجود کی سرسبز شاخو. یہ حضور کا خطاب ہے جماعت سے، اور یہ کہہ کر حضور فرماتے ہیں کہ میں تم پر کچھ فرض نہیں کرتا،
کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو مجھ سے محبت ہے، جو مجھ سے خلوص رکھتے ہیں، میں انہیں جو کچھ کہوں گا وہ سب کچھ لا کر میری نظر کر دیں گے. تو میں تم پر زبردستی کرنا نہیں چاہتا کہ تم میرے فرمان کی خاطر مجبور ہو کر کچھ دو. ہاں میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے راستے میں جتنا تم دے سکتے ہو خوشی سے دے. اور آپ کی اس تحریک کے مطابق پر حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کو خط لکھا وہ یہی تھا جو ایک مومن کے دل سے توقع کی جاتی ہے. وہی باتیں لکھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک زمانے میں کی تھی. آپ نے فرمایا کہ سیدنا میرا تو سب کچھ آپ کا ہے، میرا گھر بار، میرے بیوی بچے، ہم سب کو دام ہیں. آپ چاہیں تو میں سب کچھ آپ کے حضور فدا کر دوں، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے مال دولت کو قربان کر دوں. اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ کچھ تھوڑا دو، آپ یہ نہ کہیں کہ حصہ رکھ دے دو، بلکہ مجھے ارشاد ہو کہ میں سب کچھ آپ کے حضور لا کر حاضر کر دوں. تو دیکھیے یہ ہے وہ توقع، یہ ہے وہ مقام جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بلاتے ہیں. تو حضور، لیکن حضور جانتے تھے کہ جماعت کی حالت کمزور ہے. اس وقت ہماری مالی حالت آج سے بہت ہی زیادہ کمزور تھی، اور حضور عام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضور کا دل چاہتا تھا کہ خدا نے آپ سے جو پیاری پیاری باتیں کی تھیں، خدا جو باتوں کو آپ سے بولا کرتا تھا، وہ ساری باتیں ساری دنیا میں اشاعت کر کے پھیلاتا. جیسے کسی کو ایک نعمت ملتی ہے تو اما نعمت رب کا فحدث، اس کے مطابق اپنے دل بےقرار رہا کرتا تھا. لیکن پیسے نہیں تھے، بے سر و سامعین کی حالت تھی. اور حضور نہایت ہی درد سے ملک ہند کو خطاب کر کے کہتے ہیں کیا تجھ میں کوئی ایک باہمت ممیر نہیں کہ اگر اور نہیں تو فقط اسی شاخ کے اخراجات سے متحمل ہو سکے. یہ شاخ اشاعت لٹریچر، اشاعت کتب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شاخ ہے، جس کا آپ نے اس سے پہلے ذکر فرمایا. اور اس سے بعد آگے حضور فرماتے ہیں کہ اسلام پر ابھی ایسی مفلسی طاری نہیں ہوئی، تنگ دلی ہے، ایسی تنگ دستی نہیں. اور وہ لوگ جو کامل استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی اس طور پر اس کارخانے کی مدد کر سکتے ہیں جو اپنی اپنی طاقت مالی کے موافق ماہواری امداد کے طور پر عہد پختہ کے ساتھ کچھ رقوم نظر اس کارخانے کی کیا کریں. حضور کے انہی ارشادات کی روشنی میں ہم نے وقف جدید کی طرف سے ایک مستقل شعبہ اشاعت لٹریچر قائم کیا، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ کلیتاً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں کی اشاعت کی جائے. اور تمام پاکستان میں، کیونکہ ہمارا دائرہ عمل پاکستان ہی ہے، مختلف مقامی زبانوں میں ان کتابوں کو تراجم کرا کر ان کو شائع کریں. لیکن اس کے باوجود تحریکات کے اب تک غالباً جماعت اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہوئی. اور یہ عجیب بات ہے کہ پہلے 2 مہینے میں اس تحریک میں سوائے معلمین وقف جدید کے اور کسی نے چندہ نہیں دیا. معلمین وقف جدید کا حال یہ ہے کہ ان کو 50 روپے ماہانہ ملتے ہیں. ان میں سے اکثر بہت سے موسی ہیں، وہ 5 روپے اس میں کٹوا دیتے ہیں. تحریک جدید میں وہ چندہ ادا کرتے ہیں، وقف جدید میں وہ چندہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کشمیر فنڈ میں اور چھوٹے چھوٹے ریلیف فنڈ میں بھی وہ چندہ ادا کرتے ہیں، کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے شعبے سے بھی نہیں بچے ہوئے. اور اس کے بعد ان کے اخلاق کا یہ حال تھا، جن میں سے بعض نے 100 روپے چھوڑے اور اس 40 روپے کے گزرانے کے اوپر آ گئے. ان کا یہ حال تھا کہ جب تحریک الفطر میں پہلی دفعہ چھپی تو بعض معلمین کی طرف سے یہ خط آنے شروع ہوئے کہ یہ تحریک پڑھ کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں کو شائع کیا جائے گا. ہمارے دل درد سے بھر گئے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کاش ہم میں توفیق ہوتی تو ہم خود اس تحریک کا بار اٹھا لیتے. لیکن ہم میں یہ توفیق نہیں. بعض نے لکھا کہ میرے ماہانہ الاؤنس میں سے 1 روپیہ کاٹ کر اس میں جمع کر لیا کریں. بعض نے لکھا کہ میرے ماہانہ الاؤنس میں سے 2 روپے کاٹ کر اس میں جمع کر لیا. تو دیکھیے وہ لوگ اس خلوص سے کام کر رہے ہیں. اگر جماعت اتنا تھوڑا چندہ دے کہ جو معلمین ہم رکھ چکے ہیں ہم ان کا بوجھ برداشت نہ کر سکیں تو کتنی حسرت اور افسوس کا مقام ہوگا. اور عملاً ایسا ہوا، عملاً ایسا ہی ہوا. اور گزشتہ سال ہمارے معلمین کی تعداد 64 تھی، لیکن مالی مجبوریوں کی بنا پر اس سال انہیں کم کر کے صرف 58 کر دیا گیا. اور اس 58 کا خرچ بھی بڑی مشکل سے چلایا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں، علم کم سے ہی لیکن اخلاق بہت ہے.
اور غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. جماعت کا فرض ہے کہ ان لوگوں کی طرف توجہ کریں, ان درویشوں کی طرف, ان غریبوں کی طرف جنہوں نے اپنا سب کچھ خدا کے راستے میں دے دیا. کم از کم ان کی گزارے کی ایسی آسان صورت پیدا کریں کہ یہ تسلی اور بشیقی کے ساتھ جماعت کی خدمت کر سکیں, مسیح موت کے پیغام کی خدمت کر سکیں اور خدا تعالیٰ کی خدمت کر سکیں. پس وقف جدید اس تحریک کو زندہ کیجیے. یہ تحریک اور ملک کی ضروریات کو بھی پورا کر رہی ہے. یہ تحریک خدمت خلق میں بڑا بھاری کام کر رہی ہے. معلمین کو ہومیوپیتھک بھی سکھائی جاتی ہے, طب بھی سکھائی جاتی ہے, کمپاؤنڈری بھی سکھائی جاتی ہے. اور ایسے دور افتادہ جگہوں میں جہاں کوئی ڈاکٹری امداد مہیا نہیں ہو سکتی, یہ لوگ خدمت خلق بھی کرتے ہیں. انہیں سوشل کام بھی سکھائے جاتے ہیں, یہ دیہات سدھار کا بھی کام کرتے ہیں, یہ تبلیغ اسلام بھی کرتے ہیں, یہ تجمعاتوں کی تربیت بھی کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن چاہیے ہمیں, جن کے متعلق ہم ان کی ہر لحاظ سے خدمت کریں, اس نظام کو تقویت دیں اور بڑھائیں. بس میں آپ سے ایک بار پھر کہوں گا کہ وقف جدید کی تحریک کو زندہ کیجیے, اسے زندہ کیجیے اور اس کی رگوں میں اپنا خون بھر دیجیے, اپنی قربانیوں کا خون بھر دیجیے, تاکہ اسلام کی شریانوں میں تازہ اور زندہ اور تمناؤں سے بھرا ہوا خون دوڑنے لگے. آج آپ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امید محبت کریں. آج آپ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی امید محبت کریں. آج آپ ہی ہیں جن کے ذریعے اسلام زندہ ہوگا, اور آپ کے علاوہ سب تاریخی ہے. اپنے آپ کو ظلمات کے سائے نہ پڑنے دیجیے, زندہ ہوں اور ہوشیار ہوں, اور اس تحریک کو بھی زندہ کیجیے, اور اس تحریک کی رگوں کو اپنی قربانیوں کے خون سے بھر دیجیے, تاکہ اسلام کی شریانوں میں تازہ اور زندہ اور تمناؤں سے بھرا ہوا خون دوڑنے لگے.